بیلا نے جیپ روک کر انجن بند کر دیا۔ میں جیپ کے پچھلے حصے میں آ گیا جہاں سیٹ کے نیچے پیٹرول کے کین رکھے ہوئے تھے۔ میں نے ایک کین اٹھا لیا اور ڈھکن کھول کر جیپ کی ٹنکی میں پیٹرول انڈیلنے لگا۔ وہ کین 5 گیلن کا تھا۔ میں نے پورے کا پورا پیٹرول ٹنکی میں انڈیل دیا۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ دھوپ نکلتے ہی کرنیں سوئیوں کی طرح جسم میں چبھنے لگی تھیں۔ میں جانتا تھا دھوپ جیسے جیسے تیز ہوتی جائے گی ہمارے لیے مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ دن کے وقت کسی صحرا میں سفر کرنا قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ جیپ کو دوبارہ اسٹارٹ ہونے میں چند منٹ لگے تھے۔ ہمارا سفر بہرحال دوبارہ شروع ہو گیا۔ جیپ کے دونوں طرف باہر کی سائڈ پر پانی کا ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا۔ میں نے ایک مشکیزہ اتار لیا، پہلے چند گھونٹ پانی پیا اور پھر مشکیزہ بیلا کی طرف بڑھا دیا۔ ایک ہاتھ سے مشکیزہ منہ سے لگا کر پانی پینے کی کوشش کرتے ہوئے کچھ پانی اس کے گلے پر بہتا ہوا شرٹ کے اندر کہیں غائب ہو گیا۔ ہم تقریباً 1 گھنٹے تک سفر کرتے رہے۔ دھوپ خاصی تیز ہو گئی تھی، ریت بھی تپنے لگی تھی اور میں سوچ رہا تھا اگر ہم جلدی کسی محفوظ جگہ پر نہ پہنچے تو ہمارے دماغ پلپلے ہو جائیں گے۔ بیلا نے اچانک جیپ روک لی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ میرا خیال ہے ہم اصل راستے سے ہٹ گئے ہیں، بیلا نے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور لہجے میں تشویش تھی۔ رئیس کبو نے روانگی سے پہلے مقدم سے کہا تھا کہ دلدل کے ساتھ ساتھ سفر کرتے رہے، وہ راستہ کدالیہ تک پہنچا دے گا۔ میں نے کہا یہ اندازہ لگانا بھی مشکل ہے کہ دلدل کس طرف ہے۔ بیلا نے جواب دیا۔ وہ جیپ سے اتر گئی، میں بھی اپنی سیٹ چھوڑ دی اور ہم ایک چھوٹے سے ٹیلے پر چڑھ گئے۔ وہ اس طرف، میں نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جھاڑیاں نظر آ رہی ہوں، ہو سکتا ہے دلدلی علاقہ بھی اسی طرف ہو۔ وہ سراب بھی ہو سکتا ہے، بیلا نے اس طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کسی سراب کے چکر میں پھنسنے کے بعد موت ہی پیچھا چھوڑ سکتی ہے۔ وہ سراب نہیں ہے، میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اگر سراب ہوتا تو کسی اور طرف بھی ایسا منظر دکھائی دیتا، لیکن کسی طرف ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ وہ جھاڑیاں ہی ہیں اور یقیناً دلدلی علاقہ بھی اسی طرف سے ہے۔ ہم ٹیلے سے اتر آئے اور پھر بیلا نے جیپ کا رخ اس طرف موڑ دیا۔ میرا اندازہ درست نکلا، وہ جھاڑیوں کا جنگل تھا اور اس کے ساتھ دلدلی علاقہ تھا۔ جیپ جھاڑیوں سے کچھ فاصلے پر چلتی رہی، لیکن ہم ایک بار پھر دلدلی علاقے سے دور نکل گئے۔ ٹیلوں کے قریب سے گزرتے ہوئے جیپ کی رفتار پھر کم ہونے لگی۔ اب تک ہم جس علاقے میں سفر کرتے آئے تھے ریت سخت اور جمی ہوئی تھی، لیکن اب یہ خطہ ایسا نہیں تھا۔ ریت نرم تھی اور جیپ کے پہیے دھنس رہے تھے۔ کچھ دور چلنے کے بعد آخرکار جیپ رک گئی۔ بیلا انجن کو ریس دیتی رہی اور ریت میں دھنسے ہوئے پہیے گھومتے رہے۔ میں نیچے اتر آیا۔ پہیے پورے کے پورے ریت میں دھنسے ہوئے تھے۔ ان کے گھومنے سے ریت اڑ رہی تھی اور پہیوں کے نیچے رگڑ سے کچھ اور گہرے ہو گئے تھے۔ میں اطراف میں دیکھنے لگا۔ پہیوں کے نیچے پتھر وغیرہ رکھ کر جیپ کو نکالا جا سکتا تھا، مگر ہمارے چاروں طرف ریگستان تھا، پتھروں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بیلا بھی نیچے اتر آئی۔ ہم آدھے گھنٹے تک کوشش کرتے رہے، مگر جیپ ریت کے ان گڑھوں سے نہیں نکل سکی۔ اس وقت صبح کے 9 ہی بجے تھے، مگر دھوپ ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ میرا جسم پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ ٹی شرٹ چپک رہی تھی، جس سے کچھ زیادہ ہی الجھن ہو رہی تھی۔ میں نے ٹی شرٹ اتار کر اسے سر پر ڈال لیا اور بیلا کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی حالت مجھ سے زیادہ ابتر تھی۔ وہ جیپ کے سائے میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن تپش تو ظاہر ہے وہاں بھی تھی۔ اس نے شرٹ کا ایک اور بٹن کھول دیا۔ میں اس سے نظریں بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے مشکیزہ اٹھا کر پانی کے 1-2 گھونٹ بھرے اور مشکیزہ بیلا کی طرف بڑھا کر ٹیلے پر چڑھنے لگا۔ میرے پیر تپتی ہوئی ریت میں دھنس رہے تھے۔ تقریباً 50 فٹ اونچے ٹیلے پر چڑھنے میں 6-7 منٹ لگے۔ ٹیلے کی دوسری طرف ریت کا ہموار میدان سا تھا۔ لہریں لیتی اور شیشے کی طرح چمکتی ہوئی ریت پر نظر ٹکانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس میدان کی دوسری طرف ایک اونچی پہاڑی نظر آ رہی تھی۔ میں دیر تک اس پہاڑی کی طرف دیکھتا رہا۔ جب مڑ کر دیکھا تو بیلا بھی ٹیلے پر چڑھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی میرے قریب کھڑی اس پہاڑ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے یاد آ گیا، اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ یہ وہی پہاڑی ہے، اگر ہم وہاں پہنچ جائیں تو کدالیہ تک آسانی سے پہنچ سکیں گے۔ تمہارا مطلب ہے کہ کدالیہ اس پہاڑی سے اتنا قریب ہے؟
ہم آسانی سے وہاں پہنچ جائیں گے۔ کدالیہ اس پہاڑی سے 7-8 کوس کے فاصلے پر ہے۔ بیلا نے جواب دیا، پہاڑی کے علاقوں میں ہمیں دھوپ سے بچنے اور آرام کرنے کی جگہ مل جائے گی۔ رات کے وقت کدالیہ تک کا فاصلہ طے کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ بیلا کی بات قابل غور تھی۔ جیپ ریت کے گڑھوں میں اس طرح پھنسی تھی کہ اسے نکالنا ممکن نہیں تھا۔ بہتر یہی تھا کہ ہم جیپ چھوڑ کر کسی طرح اس پہاڑی تک پہنچ جائیں اور دن وہاں گزارنے کے بعد رات کے وقت کدالیہ کا رخ کیا جائے۔ میں ایک بار پھر پہاڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے خیال میں فاصلہ 2-2.5 میل سے زیادہ نہیں تھا۔ یہاں پڑے پڑے چلچلاتی دھوپ کا شکار ہونے سے بہتر تھا کہ اس پہاڑی تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ تم یہیں رکو، میں نے جیپ سے پانی کے مشکیزیں لے کر آتا ہوں، تو پھر ہم چلتے ہیں، میں نے بیلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور جواب کا انتظار کیے بغیر ٹیلے سے اترنے لگا۔ میں نے پانی کے دونوں مشکیزیں اپنے کندھوں پر ٹانگ لیے۔ چلتے چلتے میری نظر مقدم والی رائفل پر پڑ گئی۔ میرے پاس اگرچہ میرا والا ریوالور بھی تھا، لیکن میں نے رائفل بھی اٹھا لی۔ ٹیلے پر پہنچ کر میں نے ایک مشکیزہ بیلا کے حوالے کر دیا، جسے اس نے کندھے پر ٹانگ لیا، اور ہم ٹیلے کی دوسری طرف اترنے لگے۔ کچھ دور تک ہم چلتے رہے، لیکن پھر قدم اٹھانا مشکل ہو گیا۔ آسمان پر آگ برساتا ہوا سورج اور پیروں کے نیچے انگاروں کی طرح تپتی ہوئی ریت ایسے لگ رہا تھا جیسے جہنم کے کسی گرم ترین خطے میں آ گئے ہوں۔ میرا خیال تھا ہم 1-1.5 گھنٹے میں اس پہاڑی تک پہنچ جائیں گے، مگر 1 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد بھی وہ پہاڑی اتنی ہی دور نظر آ رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی رائفل آگ میں دہکتی ہوئی سلاخ کی طرح تپ رہی تھی، اور اب یہ مجھے ایک ایسا بوجھ لگنے لگی تھی جیسے زبردستی مجھ پر لاد دیا گیا ہو۔ میں نے رائفل کی طرف دیکھا اور پھر اسے ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ بیلا کی حالت بھی مجھ سے ابتر تھی۔ اس نے زندگی کا کچھ حصہ مشکلات میں ضرور گزارا ہوگا، مگر ایسا وقت تو اس پر کبھی نہیں آیا ہوگا۔ وہ ہر 2-4 قدم بعد گر جاتی۔ میں نے اس سے بازو سے پکڑ لیا اور اسے اپنے ساتھ ساتھ گھسیٹنے کی کوشش کرتا رہا۔ اگر زمین سخت ہوتی تو شاید زیادہ مشکل پیش نہ آتی، مگر نرم اور بربری ریت میں پیر دھس رہے تھے۔ ایک پیر رکھنے کے بعد دوسرا قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ پسینہ میرے جسم سے دھار کی صورت میں بہہ رہا تھا۔ حلق بار بار خشک ہو جاتا اور زبان سوکھ کر کانٹے کی طرح تالو میں چبھنے لگتی۔ ہر چند منٹ بعد پانی کے 1-2 گھونٹ بھرنے پڑتے، اور میں سوچ رہا تھا اگر یہی حالت رہی تو ہمارے دونوں مشکیزیں پہاڑی تک پہنچنے سے پہلے ہی خالی ہو جائیں گی۔ پہاڑی اب زیادہ دور نہیں رہ گئی تھی۔ بیلا چلتے چلتے لڑکھڑا کر گر گئی۔ میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ بے حس و حرکت ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے ذہن میں ایک لمحہ کو خیال ابھرا تھا کہ کہیں سن اسٹروک تو نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہوا تو میرے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ اگر بیلا ختم ہو گئی تو میں بھی اس جہنم سے زندہ نہیں نکل سکوں گا۔ میری زندگی بیلا کی زندگی سے مشروط تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر پانی کے چند چھینٹے مارے، کچھ پانی اس کے حلق میں ٹپکایا تو اس نے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ بیلا، میں نے اس پر جھکتے ہوئے کہا، ہمت سے کام لو بیلا، وہ پہاڑی اب زیادہ دور نہیں رہ گئی، بس تھوڑی سی ہمت چاہیے۔ میں نہیں چل سکتی، بیلا کرا کر اٹھی۔ ہمت سے کام لو، میں نے کہا، یہاں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دم توڑنے سے تو بہتر ہے کہ کچھ کوشش کر لی جائے۔ زندگی کو ہم سے شکوہ تو نہیں رہے گا، ہم نے اسے بچانے کے لیے کوشش نہیں کی۔ جب میں خاموش ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، وہ پہاڑی 2 فرلانگ کے فاصلے پر رہ گئی تھی۔ پھر میری نظریں اوپر کی طرف اٹھ گئیں، اس کے ساتھ ہی میں کانپ اٹھا۔ میرے سروں کے عین اوپر بہت بلندی پر 4-5 گدھ منڈلا رہے تھے۔ بیلا، میں نے اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا، وہ دیکھو آسمان پر منڈلاتے ہوئے گدھ ہمارے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر ہم ہمت ہار گئے تو وہ ہمارے مرنے کا انتظار کیے بغیر ہماری بوٹیاں نوچنا شروع کر دیں گے۔ بیلا نے آسمان پر منڈلاتے ہوئے گدھوں کو دیکھا اور پھر جرجری سی لے کر رہ گئی۔ میں نے اسے سہارا دے کر اٹھا دیا اور ہم لڑکھڑاتے ہوئے پہاڑی کی طرف چلنے لگے۔ گدھوں کے خوف نے بیلا میں تھوڑی سی ہمت پیدا کر دی تھی۔ میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گدھوں کی تعداد اب بڑھ گئی تھی اور ان کی بلندی بھی کم ہو گئی تھی۔ مجھے یہ اندیشہ تھا کہ شکار ہاتھ سے نکلتے ہی دیکھ کر وہ ہم پر جھپٹ نہ پڑیں، اس لیے میں بیلا کو گھسیٹتے ہوئے تیز تر چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھا اور مجھے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ گدھوں کی تعداد
اب 10-12 ہو گئی تھی، وہ کافی نیچے آ گئے تھے۔ بیلا ایک بار پھر لڑکھڑا کر گر گئی۔ میں نے جھک کر اسے کندھے پر لاد لیا اور تیز تیز چلنے کی کوشش کرنے لگا۔ پہاڑی اب زیادہ دور نہیں رہ گئی تھی۔ پیروں کے نیچے اب ریت بھی قدرے سخت اور جمی ہوئی تھی، اس لیے مجھے چلنے میں بھی زیادہ دشواری پیش نہیں آ رہی تھی۔ لیکن میری اپنی حالت بہت دگرگوں ہو رہی تھی۔ اپنے آپ کو ہی گھسیٹنا دشوار تھا، اور ایک صحت مند عورت کا بوجھ کندھے پر لاد کر چلنا تو اور بھی مشکل تھا۔ میں لڑکھڑا کر رہ گیا، سنبھلنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا اور دڑام سے نیچے گرا۔ بیلا کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی تھی، اور پھر دوسرے ہی لمحوں پروں کی پھڑپڑاہٹ کی آواز سن کر میں چونک گیا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو خوف سے میرے منہ سے بھی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ ایک گدھ ہمارے سروں سے 20-22 فٹ اوپر سے ہوتا ہوا تقریباً 15 گز دور جا کر ریت پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی نظریں ہم پر مرکوز تھیں۔ ایک اور گدھ نیچے آنے کے لیے غوطہ لگا رہا تھا۔ بیلا بھاگو، میں اٹھتے ہوئے چیخا اور بیلا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیلا نے بھی صورتحال کی نزاکت کا احساس کر لیا تھا۔ اس میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت پیدا ہو گئی کہ وہ میرا ہاتھ پکڑے مجھ سے بھی تیز دوڑنے لگی۔ موت کا خوف انسان کے اندر اتنا حوصلہ پیدا کر دیتا ہے، وہ تعاقب میں آنے والی موت کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اس وقت بیلا میں بھی ایسا ہی حوصلہ اوت کر آیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر مڑ کر دیکھا۔ اس وقت تک 3 گدھ ریت پر لینڈ کر چکے تھے اور پدک پدک کر آگے بڑھ رہے تھے، جبکہ فضا میں منڈلانے والے گدھ بھی زیادہ بلندی پر نہیں رہ گئے تھے۔ ہم سرخ چٹان کے دامن میں پہنچ کر بھی تیزی سے دوڑتے رہے۔ اب میں نے ہی بیلا میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچ رہی تھی۔ چند گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم ایک کشادہ دراڑ میں گھس گئے۔ یہ دراڑ کافی کشادہ اور کافی طویل تھی۔ اس کا اختتام ایک کھلی جگہ پر ہوا تھا۔ یہ دراصل 2 پہاڑیاں تھیں جو دور سے ایک ہی لگتی تھیں۔ ایک طرف یہ دونوں چٹانیں آپس میں ملی ہوئی تھیں، ایک طرف انگریزی کا حرف یو بن گیا تھا۔ اس کھلی جگہ پر پہنچ کر میں نے اوپر دیکھا۔ آسمان پر گدھ منڈلا رہے تھے۔ یہ غالباً وہی گدھ تھے جو ہماری طرف سے مایوس ہو کر کسی اور شکار کی تلاش میں آسمان پر پرواز کرنے لگے تھے۔ وہ گردش کرتے ہوئے بلندیوں کی طرف جا رہے تھے۔ ہم سائبان کی طرف آگے کو ابری ہوئی ایک چٹان کے سائے میں ہی بیٹھ گئے۔ ہم دونوں ہانپ رہے تھے۔ پسینہ میرے مساموں سے اس طرح بہہ رہا تھا جیسے ویرانے میں لاتعداد چشمے پھوٹ پڑے ہوں۔ میں چٹان سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اپنے بے ربط تنفس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بائیں طرف دیکھ رہا تھا جہاں دونوں چٹانیں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ لو پانی پی لو، بیلا کی آواز سن کر میں گھوم گیا۔ اس کے ساتھ ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ طوفان گزر گیا۔ اب سکوت اور سناٹا ساتھ آ رہی تھا، ایسا سناٹا جس نے میری روح کو بھی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ لیکن میں اپنے آپ کو بہت پرسکون اور ہلکا پھلکا سا محسوس کر رہا تھا، اتنا ہلکا پھلکا کہ اپنے آپ روئی کے گالے کی طرح بادلوں کے ساتھ ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ اتنا ہلکا پھلکا کہ اپنے آپ کو روئی کے گالوں کی طرح بادل کے ساتھ ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ میں بے حس و حرکت پڑا تھا اور میری آنکھیں بند تھیں۔ میں اس کیفیت سے باہر نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن بیلا کی چیخ سن کر میں اچھل پڑا۔ بیلا خوفزدہ نظروں سے میرے پیروں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے منہ سے کچھ بولنے کی بجائے اشارہ کیا۔ میں اس طرف دیکھا تو میرے سینے میں اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ سیاہ رنگ کا ایک بچھو میرے بائیں پاؤں کے ٹخنے کی طرف پڑ رہا تھا۔ پیر اور بچھو کے بیچ صرف 1 انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ میں نے بڑی تیزی سے اپنا پیر ہٹایا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت بچھو نے ایک پتھر پر ڈنک مار دیا تھا۔ وہ بچھو جسامت میں خاصا بڑا تھا۔ میں نے ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اسے کچل دیا اور ایک طرف سے پڑے ہوئے کپڑے اٹھا کر جھاڑنے لگا۔ میرا سارا نشہ کافور ہو گیا تھا اور میں حقیقت کی دنیا میں لوٹ آیا۔ 1 گھنٹہ پہلے ہم تپتے ہوئے صحرا میں موت سے پنجہ آزمائی کر رہے تھے۔ محفوظ جگہ پر آ کر کچھ سکون ملا تو ہم بھول گئے کہ موت کا خوف کیا ہوتا ہے، مگر یہی خوف ہمیں ایک بار پھر حقیقت کی دنیا میں لے آیا تھا۔ تم نے بتایا تھا کہ اس پہاڑی میں بہت سے غار ہیں، میں نے بیلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن کیا یہ جگہ ہمارے لیے محفوظ ہوگی؟ میرا مطلب ہے یہ بچھو اور سانپ وغیرہ۔ اسی پہاڑی کی دوسری طرف 2-3 غار ایسے بھی ہیں جو ان زہریلے حشرات الارض سے بالکل محفوظ ہیں، بیلا نے جواب دیا۔ میں نے شرٹ کے نیچے کے صرف 2 بٹن لگائے تھے۔
اوپر والا حصہ کھلا ہوا تھا۔ میں کئی مرتبہ وہاں آ چکی ہوں، وہاں کبھی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی گئی۔ تو پھر چلو اس طرف چلتے ہیں، میں نے کہا۔ ہم اس کشادہ دراڑ سے نکل کر پھر پہاڑی کے دامن میں آ گئے اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے سورج ہمارے سروں پر چمک رہا تھا۔ قیامت خیز دھوپ میں قدم اٹھانا محال ہو رہا تھا، مگر ہم کسی حد تک تازہ دم ہو چکے تھے۔